أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. رنگ لائے گی کب میری آہیں، رنگ لائے گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب کو جائے جب نظر آئے وہ سبز گنبد، جب نظر آئے وہ سبز گنبد، کہہ کے صلی علی جھوم جائے، جب حضوری کا جب حضوری کا عالم عطا ہو ان کو افسانہ غم سنائے، اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس، چھپ کے یہ مانگے دعائیں، جب نظر آئے وہ سبز گنبد، کہہ کے صلی علی جھوم جائے، تیرے در پہ میرا سر ہو یا رب، جان اس طرح تجھ پر لوٹائے، تیرے در پہ
مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے، ملتزم پر یہ مانگے دعائیں، مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے، ملتزم پر یہ مانگے دعائیں، جب نظر آئے وہ سبز گنبد، کہہ کے صلی علی جھوم جائے، دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت، جتنے عالم ہیں تجھ پر لوٹائے، دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت، جتنے عالم ہیں تجھ پر لوٹائے، سارے عالم میں پھر کے یا رب تیرا درد محبت سنائے، سارے عالم میں پھر کے یا رب تیرا درد محبت سنائے، جب نظر آئے وہ سبز گنبد، کہہ کے صلی علی جھوم جائے، جب نظر آئے وہ سبز گنبد، کہہ کے صلی علی جھوم جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وقال اللہ تبارک وتعالی فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، صدق اللہ العظیم۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم دوستو، بھائیو اور بزرگوں، ہر مہینے انگریزی تاریخ کے اعتبار سے جو پہلی اتوار آتی ہے، اس میں اس مجلس کا انعقاد کیا جاتا ہے اور اپنے بڑوں سے، اساتذہ سے، بزرگوں سے سنی ہوئی باتوں کا مذاکرہ کیا جاتا ہے۔ ہم اور آپ سب کو ہی معلوم ہے کہ چند دن بعد ایک عظیم الشان مہینے کا آغاز ہونے والا ہے، جسے رمضان المبارک کہا جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے، استقبال رمضان المبارک کے حوالے سے انشاءاللہ چند گزارشات پیش کریں گے۔
احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے کا چاند دیکھ لیتے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا دیجئے، یعنی ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما دیجئے۔ رجب کا چاند جب انسان دیکھتا ہے تو سب سمجھتے ہیں کہ اس وقت رمضان المبارک میں کتنا وقت باقی ہوتا ہے، 2 مہینے کا وقت باقی ہوتا ہے، رجب کا مہینہ مکمل اور شعبان کا مہینہ مکمل۔ 2 مہینے قبل سے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ رہے ہیں، 2 مہینے قبل۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس سے ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام رمضان المبارک پانے کے لیے کس قدر بے چین ہوتے تھے کہ 2 مہینے پہلے سے آپ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اور انتظار شروع فرما رہے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ عام مہینہ نہیں ہے، یہ بہت ہی خاص مہینہ ہے۔ اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھے کہ باقی جو سال کے 11 مہینے ہیں وہ تو ہم اور آپ کے مہینے ہیں، اس میں انسان جو بھی اپنے کاروبار معاملات دنیا کی دوڑ دھوپ میں لگا رہتا ہے، لیکن یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ خاص اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ رب العزت نے خاص اپنے لیے رکھا، اسی لیے دیکھیں 2 مہینے قبل اس مہینے کا انتظار ہو رہا ہے، رمضان المبارک کا۔ اور ہمارے اکابرین بزرگوں کا بھی یہ معمول رہا کہ کئی مہینے قبل رمضان المبارک کی تیاری شروع کر دیتے تھے، رمضان کا بے چینی سے انتظار فرماتے تھے کہ کب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اور ہم نیکیاں کماتے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں، تاجر جو اپنی تجارت کرتا ہے وہ سیزن کے انتظار میں رہتا ہے، پھر ہر چیز کا اپنا ایک الگ سیزن ہوتا ہے، لیکن جس چیز کا سیزن آنے والا ہوتا ہے تو وہ تاجر یا وہ شخص کتنا خوش ہوتا ہے، وہ بے چینی سے منتظر رہتا ہے کہ میں جس چیز کا کاروبار کرتا ہوں، تجارت کرتا ہوں، عنقریب اس کا سیزن شروع ہونے والا ہے۔ اور ظاہری بات ہے اس خوشی کے پیچھے ایک وجہ اور ایک سبب ہوتا ہے، کیا ہے کہ جب سیزن ہوگا تو میرا مال ایسے ہاتھوں ہاتھ بکے گا، مجھے فائدہ ہوگا۔ کتنا انسان انتظار کرتا ہے۔ تو علماء نے، بزرگوں نے لکھا ہے، اہل اللہ نے لکھا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ بھی سیزن ہے، لیکن یہ نیکی کمانے کا سیزن ہے، نیکیوں کے کمانے کا سیزن ہے۔ اس میں اللہ پاک ہر چیز کے اجر کو بڑا چڑھا کے دیتے ہیں۔ جو بھی عمل انسان کرتا ہے اگر وہ عام دنوں میں کرتا ہے تو اس پر اللہ پاک مقررہ اجر عطا فرماتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں اللہ پاک کی عطا، بخشش، مہربانی ایسے زوروں پر ہوتی ہے کہ جو بھی نیک عمل انسان کرتا ہے اللہ پاک کئی گنا بڑا چڑھا کر اس کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ نہایت قیمتی مہینہ ہے۔ اور آپ حضرات نے وہ حدیث سنی ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر قدم رکھا، آمین کہا، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھ کر آمین کہا، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھ کر آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا ماجرا تھا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، 3 بد دعائیں مانگی، میں نے تینوں پر آمین کہا۔ اس میں سے ایک کیا تھی کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جس پر رمضان المبارک کا مہینہ گزر جائے
اور وہ اللہ پاک سے اپنی بخشش نہ کروائے۔ میں نے آمین کہا۔ تو یاد رکھیں یہ رمضان یہ سستی غفلت کا مہینہ نہیں ہے، اس کو ہم میں سے کوئی ضائع نہ کرے۔ تو رمضان کی تیاری، اس کا استقبال علماء نے لکھا انسان پہلے سے کرے۔ استقبال رمضان کہتے کسے ہیں؟ استقبال رمضان یہ نہیں ہے کہ ہم نے چلے ایک پروگرام رکھ دیا، استقبال رمضان کے عنوان سے بینر لگا دیا، اشتہار لگا دیے، دھواں دار تقریریں ہو گئی، بس عمل کچھ نہیں ہوا۔ یہ نہیں ہے استقبال رمضان۔ حضرت مفتی اعظم حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لکھا ہے حضرت مفتی صاحب نے کہ استقبال رمضان اسے کہتے ہیں کہ انسان بیٹھ جائے اور غور و فکر کرے کہ کون سے کام وہ ہے جو میں رمضان سے پہلے نپٹا سکتا ہوں، تاکہ میں اپنے رمضان کے زیادہ سے زیادہ وقت کو عبادت کے لیے فارغ کر لوں۔ تو کون سے امور وہ ہیں کہ میں اس کو رمضان میں کرنے کے بجائے شعبان میں ہی ختم کر دوں، نپٹا دوں، اس سے فارغ ہو جاؤں۔ باقاعدہ اس کی لسٹ بنا لے، اور پھر جو امور وہ رمضان سے پہلے نپٹا سکتا ہے اس کو کر لے، فارغ کر دے۔ بہت سارے معاملات اس میں ہو سکتے ہیں۔ گھر کا سودا سلف لانا ہے، آٹا ہے، چینی ہے، رمضان المبارک کے حوالے سے خاص خریداری وغیرہ ہے، کھانے پینے، افطاری، سحری کے حوالے سے۔ اسی طریقے سے عید کے لیے ہمیں خریداری، شاپنگ کرنی ہوتی ہے، کپڑے سلوانے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہم کرتے ہیں رمضان میں۔ اس کی وجہ سے ہمارا رمضان کا جو قیمتی وقت ہے، قیمتی ساعتیں ہیں، وہ بازار کی نظر ہو جاتی ہے۔ اب میں رمضان میں روزانہ جا رہا ہوں، 1 گھنٹہ بازار میں سامان خرید رہا ہوں، کبھی چینی، کبھی آٹا، کبھی کس چیز کی لائن میں لگا ہوا ہوں۔ پھر جب آخری عشرہ جو سب سے قیمتی ہے وہ آیا، تو اب میں نے عید کی تیاری شروع کر دی رمضان کے آخری عشرے میں۔ روزانہ رات کو بازار جا کے صبح آنا، کپڑے خریدنا، بچوں کے لیے خریداری۔ یاد رکھیں رمضان ان کاموں کے لیے نہیں ہے۔ رمضان تو بڑا قیمتی مہینہ ہے، اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں چلے رمضان میں تیاری کر لوں گا، بہت مشکل ہے۔ ہفتہ 10 دن تو اسی میں نکل جائیں گے، پھر رہ جائیں گے تھوڑے سے 15-20 دن، تو وہ بھی شاید اسی اس میں لگ جائے۔ تو سمجھدار انسان وہ ہے جو رمضان شروع ہونے سے قبل پہلے اپنے تمام کام نپٹا لے، ضروری الا ہے کہ وہ کام جن کا رمضان میں کرنا ضروری ہے۔ آفس جانا ہے، چھٹیاں نہیں ہیں، بلکہ علماء نے یہ بھی لکھا کہ اگر کسی کی سالانہ چھٹیاں ہیں، بعض مرتبہ آفس سے، ادارے سے سالانہ چھٹیاں ہوتی ہیں، وہ جمع ہوتی ہے، اور آپ کو اختیار ہے، آپ کے پاس 30 دن کی، کہیں پر 20 دن کی ہوتی ہے، کہیں 25 دن کی ہوتی ہے، آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو بعض مرتبہ تو ہم اس کو استعمال کرتے ہیں سیر سپاٹوں کے لیے، یا ویسے ہی ادھر ادھر کے بے مقصد کاموں کے لیے۔ سب سے قیمتی یہ ہے کہ انسان اپنی ان چھٹیوں کو رمضان کے لیے محفوظ کر لے، اور جب رمضان آئے درخواست دے دے، بھائی میں رمضان کے مہینے میں نہیں آؤں گا، میں اپنی وہ سالانہ چھٹیاں استعمال کروں گا۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ رمضان کا مہینہ عبادت کے لیے فارغ ہو جائے گا، پھر انسان تسلی، اطمینان کے ساتھ عبادت میں لگ جائے۔ اور اللہ پاک نے یہ مہینہ رکھا اس لیے ہے کہ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ میرے یہ بندے 11 مہینے دنیاوی کاموں میں، دوڑ دھوپ میں، دنیاوی مشاغل میں لگے رہے، اور مجھ سے ان کا تعلق کمزور ہو گیا، ربط کمزور ہو گیا۔ اب اللہ پاک چاہتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں یہ بندے دوبارہ میرے قریب آ جائیں۔ تو اللہ پاک بندوں کو رمضان میں اپنا قرب عطا کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بڑی بدقسمتی ہوگی کہ ہم اس رمضان کے مہینے میں بھی اللہ پاک کا قرب حاصل نہ کریں، بلکہ اس کو بھی دنیاوی معاملات کی اسی طرح نظر کر لیں۔ تو سب سے پہلے جو بات عرض کر رہا ہوں وہ ہے استقبال رمضان اور رمضان المبارک کی تیاری۔ آج سے ہم تیاری میں لگ جائیں۔ کس طرح کہ بھئی گھر کے کون سی چیزیں ایسی ہیں جو بازار سے لانی ہے، جو خریداری کرنی ہے، وہ میں ابھی جا کے کر لوں۔ ابھی بھی رمضان المبارک کے مہینے میں تقریباً 10 دن باقی ہیں، تو آخری ایک عشرہ ہے، اس میں وہ سارے ضروری کام اپنے نپٹا دوں۔ بچوں کے لیے کپڑے سلوانا ہے،
بازار سے چیزیں لانی ہیں، جوتے خریدنے، لے جاؤں ان کو، بازار لے جاؤں اور ساری خریداری عید کی ابھی سے کر لوں، ابھی بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جو کھانے پینے کے دوسرے اشیاء ہے، ضروری سودا سلف، پورے مہینے کا راشن لا کے گھر میں رکھ دوں، اس طرف سے یکسوئی مجھے حاصل ہو جائے۔ اور آفس کا وہ کام جو رمضان کے بعد ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے، تو میں بات کر کے اس کے اعتبار سے کچھ سہولت لے لوں دفتر سے، یا چھٹی لے لوں اگر میری چھٹیاں ہیں تو اپنی ان چھٹیوں کو رمضان کے لیے رکھ لوں، تاکہ ان چھٹیوں کو رمضان میں استعمال کر کے عبادات میں لگا لوں، قیمتی کر لوں۔ تو ہم آج سے ہی اس پر غور شروع کر دیں۔ رمضان میں دنیاوی کام بڑھانے نہیں ہیں، ختم کرنے ہیں، گھٹانا ہے بالکل۔ ایک مہینہ صرف اللہ پاک کو دینا ہے۔ تو یہ ہے استقبال رمضان، کہ ہم اپنا مہینہ اللہ پاک کے لیے فارغ کر دے، خاص کر لے اس کو۔ یہ اللہ پاک نے مہینہ رکھا اس کے لیے ہے، اس نیکیوں کے سیزن کو اللہ پاک نے رکھا اس لیے کہ 11 مہینے یہ بندہ جو غفلت میں وقت گزار رہا تھا، اب یہ ایک مہینہ یہ میرے قریب آ جائے، یہ غفلت کو ختم کر دے، مجھ سے جو تعلق اس کا کمزور ہوا ہے یہ اس تعلق کو دوبارہ سے جوڑ لے، مضبوط کر لے۔ تو بھئی ہمیں ایسا کرنا ہے یا نہیں؟ دوسری بات، پھر اللہ پاک ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کی اس رمضان المبارک میں مغفرت فرما دے۔ پھر جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے، اب اس کو کس ترتیب پہ گزارنا ہے؟ ایک تو استقبال رمضان کی بات تھی کہ ہم رمضان المبارک کی تیاری کر کے رکھیں۔ تیاری سے مراد جیسے میں نے عرض کیا کہ ضروری کام سب نپٹا دے، اپنے آپ کو فارغ کر لے۔ پھر جب رمضان المبارک شروع ہو تو 2 عبادتیں تو ایسی ہیں، وہ تو ہر مسلمان نے، عاقل بالغ مسلمان نے کرنی ہے۔ ایک ہے روزہ رکھنا، دوسرا ہے تراویح پڑھنا۔ روزہ تو ہر مسلمان نے، عاقل بالغ مسلمان نے الحمدللہ رکھنا ہے۔ اور روزے کی روح بھی کیا ہے کہ تقوی حاصل ہو جائے۔ روزے کا جو فلسفہ ہے، روح ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ جس طرح میرا یہ بندہ حلال رزق سے، کھانے پینے سے اس نے اپنے آپ کو روکا ہے، اسی طریقے سے یہ نفسانی خواہشات سے بھی اپنے آپ کو روک لے۔ جس طرح اس کے سامنے رزق کھانا رکھا ہوا ہے، طرح طرح کی نعمتیں، لیکن یہ نہیں کھا رہا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ایک چھوٹا بچہ بھی نہیں کھاتا، وہ اپنا روزہ پورا کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک دیکھ رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم گناہ کرنے لگ جائیں، اللہ پاک کی نافرمانی والا کام کرنے لگ جائیں، اس وقت بھی اسی طرح استحضار ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جس طرح ایک روزہ ایک مسلمان نہیں توڑتا، چاہے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، چاہے ٹھنڈا پانی سامنے رکھا ہوا ہے، چاہے طرح طرح کی نعمتیں رکھی ہوئی، میں نے عرض کیا بڑے کیا بچہ بھی نہیں کرتا، سمجھدار وہ بھی اپنے آپ کو روکتا ہے، حالانکہ بچہ ہے، اور کتنا ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، لیکن وہ بچہ بھی اس چیز کے قریب، فریج کے قریب نہیں جاتا، بھئی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو ہم بڑے ہیں، عاقل بالغ ہیں، مکلف ہیں، اللہ پاک نے کتنی نعمتیں دی ہیں، اس کے باوجود جب گناہ کا تقاضا ہو تو ہم وہ دھڑلے سے کر لیں۔ ہمیں اتنے بھی ادراک احساس اور شعور نہ ہو کہ اللہ پاک کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے اور اللہ پاک ناراض ہو جائے گا اس عمل سے۔ تو روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ کہ جس طرح ہم حلال کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، حلال خواہشات سے، تعلقات سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، اسی طریقے سے بعینی اللہ پاک کی نافرمانی والے کاموں سے بھی پرہیز کر لیں۔ تو روزہ تو ہر ایک نے رکھنا ہے۔ دوسری عبادت تراویح کی ہے، تو تراویح بھی انشاءاللہ العزیز ہر مسلمان نے پڑھنی ہے۔ البتہ اس میں اتنی بات یاد رکھ لیں کہ تراویح بھی جان چھڑانے والا عمل نہیں ہے۔ آج مصیبت یہ ہے کہ ہر چیز کو ہم نے ایک تو فیشن بنا لیا ہے، اور دوسرا ہم اتنا جلد باز بن چکے ہیں کہ بس بھاگنا ہے کسی طریقے سے۔ اس میں ایک تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھئی کم سے کم 5 دن، 6 دن، 10 دن میں ختم، بس پھر کیا کرنا ہے، کوئی چھٹی مل جائے گی۔ بھئی تراویح میں ختم قرآن مستقل سنت ہے، اور تراویح آخر تک پڑھنا مستقل سنت ہے۔
تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ختم کر لیے تو اب تراویح میرے ذمے نہیں، پڑھنی تو تب بھی ہے، اس کے باوجود اس قدر جلد بازی کا مظاہرہ کرنا، یا پھر چلیں 6 دن 8 دن والا ختم کر کے اب میں بازاروں میں وہ راتیں گزاروں گا، دکان میں تراویح کی چھٹی ہو گئی، تو یہ بڑے ہی خسارے والی بات ہوگی کہ رمضان میں ہم تراویح جیسی عبادت کو چھوڑ دیں۔ تو ایک تو آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس میں یہ مزاج ختم کر لیں اپنا، یہ 5 دن 6 دن کا تسلی کے ساتھ 27 کا ختم ہو رہا ہے، 29 کا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر بہت ضروری کام ہے یا پھر اگر انسان چاہتا ہے کہ میں اس کے بعد آرام سے گھر میں پڑھ لوں کہیں بھی، تو آپ 15 دن میں کر لیں، 12 دن میں کر لیں، کم سے کم 10 دن میں، اس سے نیچے نہ ہے۔ یہ مزاج آج ہمارے متاثر ہو چکے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جہاں جلدی سے جلدی ختم ہو جائے، بس آدھے گھنٹے میں ہم فارغ ہوں، تو بھئی یہ تراویح ہے، عبادت ہے، کوئی جان چھوڑانے کا معاملہ تو نہیں ہے نا کہ ہم اتنے تنگ ہو رہے ہیں کہ بس جلدی جلدی ٹونگے مار لی اور اپنے آپ کو جان چھوڑا لی۔ تو یہ انسان کے ایمان کے کمال کی علامت ہوتی ہے، حسن کی علامت ہوتی ہے کہ وہ عبادت تسلی سے ادا کرے، خوب تسلی سے آرام سے پڑھے۔ اپنے مشائخ اکابرین کے حالات آپ پڑھیں کہ کس طرح وہ تراویح ادا کرتے تھے، 2 3 گھنٹے تک، بعض جو ہے رات گئے تک آرام سے۔ تو یہ تراویح کی عبادت اس طرح نہیں ہے کہ بس کہیں سے جان چھوڑائیں اور پھر کرنا کیا ہے، پھر بیٹھ کر گپ شپ لگانی، بلڈنگ کے نیچے بیٹھ جائیں گے، بلڈنگ میں، گھر میں، یا پھر کہیں بھی، تو پھر اس کے بعد بھی کوئی مقصد نہیں ہے ہمارا، یا تو گھر میں بیٹھیں گے یا گھر میں بیٹھ کر جو ہے بچوں کے ساتھ گپ شپ یا ٹی وی دیکھنا ہے یا موبائل میں لگے رہنا ہے، تو بہت اچھا ہے کہ اطمینان سے تسلی سے تراویح پڑھ لی جائے تاکہ یہ عبادت متاثر نہ ہو۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تراویح اتنی پیاری عبادت ہے کہ اس میں اللہ پاک بندے کو 40 مقامات قرب عطا فرماتے ہیں۔ یہ سجدہ جو ہے نا، حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ سجدہ یہ مقام قرب ہے۔ جب انسان سجدہ کر لیتا ہے، فرماتے تھے کہ گویا اللہ پاک اپنے بندے کو پیار کرتے ہیں۔ ایسے اکابر یہ بزرگ تھے۔ ابھی چند دن قبل حضرت کے چھوٹے بیٹے ڈاکٹر احسن عباس صاحب کا انتقال ہوا۔ ابھی اس سے بڑے ڈاکٹر حسن عباس صاحب، ان کی ہم نے زیارت بھی کی، بیان بھی سنا۔ یہ حضرت کے چھوٹے بیٹے تھے ڈاکٹر حسن عباس، ان کا بھی چند دن قبل انتقال ہو گیا۔ تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ پاک بندے کو 40 مقامات قرب عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو تراویح کی بات ہو گئی، تو روزہ بھی رکھنا ہے انشاءاللہ، تراویح بھی پڑھنی۔ دوسرا، ہم اپنا ایک معمول بنا لیں رمضان میں، نظم الاوقات، وقت ضائع نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، اگر مجھے آفس جانا ہے، دکان جانا ہے، بالکل جائیں، وہاں بھی فارغ وقت ملے تلاوت، وہاں بھی فارغ وقت ملے ہاتھ میں تسبیح ہو، اپنا ذکر شروع کر دیں۔ تو چند چیزوں کی پابندی کرنی ہے۔ سب سے جو بنیادی پہلی چیز وہ ہے تلاوت قرآن کی کثرت، تلاوت کی کثرت کریں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ رمضان میں 1 قرآن دن میں ختم کرتے، 1 رات میں۔ یہ تراویح کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، اور یہ کوئی ناممکن نہیں ہے، بلکہ بالکل ممکن ہے، آسان ہے۔ 1 قرآن دن میں، 1 رات میں 60 قرآن ختم فرماتے تھے، یا 61۔ اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ دن رات میں 1 قرآن 30 قرآن ختم فرماتے تھے۔ اور ہمارے 20 اکابرین بزرگوں کا معمول رہا کہ دن رات میں رمضان میں روزانہ 1 قرآن۔ آپ وہ کتاب ضرور خریدیں، سب حضرت شیخ اور دیگر اکابر کا رمضان، اور وہ پڑھیں، اندازہ ہوگا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا رمضان کیسا تھا، حضرت علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کا، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان کا رمضان گزرتا کیسا تھا، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ 1 سیکنڈ، 1 لمحہ ضائع نہیں کرتے تھے۔ بلکہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے جب رمضان کا چاند نظر آتا تھا تو اپنے تمام مریدوں کو، شاگردوں کو، متعلقین کو کہتے تھے بھئی بات سنو، چاند نظر آنے سے قبل جو ضروری بات کرنی ہے ابھی کر لو،
جب رمضان کا چاند نظر آئے گا اس زبان کو تالا لگ جائے گا، پھر بات نہیں ہوگی، پھر بات نہیں ہوگی۔ تو جو بات کرنی ہے ابھی کر لو، یہ فرماتے تھے۔ اور پھر رمضان المبارک میں بس اپنی عبادات میں تو تلاوت کثرت کے ساتھ، اور ویسے پورے سال تو غفلت رہتی ہے، ہم سب غفلت میں رہتے ہیں، تلاوت مہینے گزر جاتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوتی، لیکن رمضان میں کم از کم تلاوت میں غفلت نہ ہو۔ اگر زیادہ تلاوت نہیں کر سکتے، ایک منزل نہیں تو کم از کم 3 پارے، کم از کم 3 پارے، مشکل نہیں، بلکہ اگر ہر نماز کے بعد ایک پارہ پڑھے تو 5 پارے آرام سے، 5 پارے بسہولت۔ تو ہر انسان اپنی طاقت صحت کے بقدر کثرت کے ساتھ تلاوت کرے۔ یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اس مہینے کو قرآن سے خاص مناسبت ہے، ہم اس مہینے میں بھی قرآن کو نظر انداز کر دیں۔ دوسری چیز نوافل کی پابندی کثرت کے ساتھ، اور ہمارے اکابرین نے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ خاص طور پر پھر جو دن بھر کے نوافل ہیں، اگر پورے سال ہم اس سے غفلت کرتے ہیں، الحمدللہ ہمارے بزرگ بہت سارے ساتھی اب بھی پابندی کرتے ہیں، خاص طور پر تہجد کی نماز۔ تو رمضان میں تو بہت آسان ہے، سحری کے لیے ویسے ہی اٹھنا کیا، بلکہ اب تو چند سالوں سے شاید رات کو سونے کا نظام ختم ہو چکا ہے، پہلے تو ہوتا تھا، اب بہت کم ہے، تو جاگنا ویسا ہی ہے، تو بلا وجہ میں جاگتا رہوں اور سحری کر کے پھر اذان ہو جائے، تہجد سے ہی محروم رہ جاؤں تو بڑے خسارے کی بات۔ تو جتنی اللہ پاک توفیق دے، 8 رکعت 6 رکعت 4 رکعت کم و بیش، جتنی اللہ پاک توفیق دے، تہجد روزانہ پابندی سے پڑھے۔ اسی طریقے سے صبح اشراق ہے، چاشت ہے، مغرب کے بعد اوابین ہے، اس کی رمضان میں تو کم از کم لازمی عرصاتی پابندی کریں۔ اسی طریقے سے اس کے علاوہ کثرت کے ساتھ صلاۃ الحاجت پڑھیں، اللہ پاک سے دعائیں مانگیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، صلاۃ التسبیح کی نماز روزانہ پڑھیں، تو یہ نوافل کی پابندی کریں۔ اور اس کے علاوہ ذکر اذکار تسبیحات، ہر ساتھی تسبیح خرید لے، اور تسبیح ہر وقت انسان کے ہاتھ میں، خاص طور پر پھر استغفار، درود شریف، تیسرا کلمہ، اور اس کے علاوہ جو مسنون اذکار ہے کثرت کے ساتھ وہ پڑھیں۔ اور اس کے لیے تو ذکر اذکار تسبیحات کے لیے کوئی خاص حیت بھی شرط نہیں ہے، کھڑے ہوئے ہیں تب بھی کر سکتے ہیں، بیٹھے ہوئے تب بھی، لیٹے ہوئے تب بھی، باوضو ہے تب بھی، وضو نہیں ہے تب بھی کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے مشائخ بزرگ تصوف کے حضرات فرماتے ہیں نا، دل بیار دست بکار، چاہے ہاتھ کام کاج میں لگے ہوئے لیکن دل اللہ پاک کے ساتھ لگا ہوا ہو، تو ہر وقت تسبیحات میں ذکر اذکار۔ ہمارے استاذ محترم، ہمارے شیخ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب دامت برکاتہم طلبہ سے ہمیشہ فرماتے رہے بھئی تسبیح جیب میں رکھیں، فرماتے رہے کہ یہ مذکرہ ہے، یہ انسان کو اللہ پاک کی یاد دلا دے دیتی ہے۔ ویسے ہی آپ جیب میں ہاتھ ڈالیں گے تسبیح ہاتھ میں آئیں گی، تسبیح ہاتھ میں آئی تو آپ ذکر شروع کر دیں گے، یہ اس تسبیح کی برکت ہوگی رکھنے کی۔ تو تسبیح جیب میں رکھیں، حضرت ہمیشہ فرماتے ہیں۔ تو نوافل میں نے عرض، تلاوت کثرت کے ساتھ نوافل، اور تیسری چیز ذکر اذکار تسبیحات۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مسنون وظائف کی کتابیں آتی ہیں، ہر ساتھی اپنے مزاج اور طبیعت کے موافق، چاہے مناجات مقبول ہے، حزب البحر ہے، فیوزات غفوریہ ہے، اس کے علاوہ دوسرے ہمارے اکابرین کی البرکات المکیہ ہے، جو جس سلسلے سے وابستہ ہے، جس کتاب کی اجازت ہے اس کو پابندی کے ساتھ پڑھے۔ دلائل الخیرات ہے تو کوئی بھی اس میں پڑھے، حزب البحر وغیرہ ہے، حسب توفیق روزانہ لازمی پابندی سے پڑھے۔ چوتھی چیز صدقہ خیرات کی کثرت۔ زکوٰۃ کا معاملہ وہ اپنی جگہ پر ہے، یہ میں عرض کر رہا ہوں نفلی صدقہ خیرات۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، ویسے تو پورے سال آپ کے سخاوت کا دریا موجزن رہتا تھا، لیکن جب رمضان آتا تھا آپ کی سخاوت ایسے بڑھ جاتی جیسے تیز چلنے والی ہوائیں، کسی کو محروم نہیں کرتی۔ اور میں نے عرض کیا نا، اللہ پاک ہر چیز کا اجر بڑا چڑھا کے دیتے ہیں، آپ اگر تھوڑا سا خرچ کریں گے اس کا اجر کتنا ملے گا۔ اور اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس لاکھوں روپے۔ ہمارے طلبہ ساتھی بھائی بیٹھے ہیں، ان سے بھی عرض کرتا ہوں،
10 روپے ہوں وہ خرچ کرے، 20 روپے وہ خرچ کرے، ہر ساتھی حسب توفیق اس کی عادت ڈالے، مزاج بنائے تو ذکر اذکار تسبیحات کی پابندی کرے۔ 5ویں چیز ضیاع وقت سے اجتناب، وقت ضائع نہیں کرنا بیکار کے کاموں میں، اور سب سے بڑی مصیبت موبائل ہے۔ تو یہ رمضان میں یاد رکھے کامیاب انسان وہ ہوگا، سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں، جو اپنے اس بڑے موبائل فون کو بند کر دے، ضرورت کے لیے چھوٹا موبائل فون کھول دے اور بڑے کا معاملہ 1 مہینے کے لیے بند کر دیں۔ ساتھی کریں گے نا انشاءاللہ، بند کر دے اس کو، ورنہ اگر آپ اٹھائیں گے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے گزریں گے پتہ نہیں چلے گا۔ یہ بہت بڑی مصیبت اور آفت ہے یہ چیز۔ پہلے تو چلے ٹی وی کے سامنے، اب ٹی وی دیکھ رہے ہیں کوئی کیا، آج کل یہ مصیبت آ گئی ہے۔ تو یہ یاد رکھے وقت کو ایسے برباد کرا دے گا کہ رمضان گزرے گا اور پتہ نہیں چلے گا۔ تو اس بڑے موبائل فون کو بند کر دے۔ ضرورت ہاں جو ضروری کاروباری معاملات ہیں دوسرے ہیں اس سے کوئی منع نہیں ہے، لیکن اگر فضول یعنی وقت گزاری کے لیے ہے، جیسی گپ شپ لگانے کے لیے، تو اس چیزوں کو چھوڑ دیا جائے 1 مہینے کے لیے کم از کم۔ اسی طریقے سے سب سے جو اہم رمضان میں ہے گناہوں سے اجتناب۔ اگر ہم بہت عبادت کریں لیکن دوسری طرف خدا نخواستہ گناہ بھی ہو رہے ہیں، اس کی مثال علماء نے ایسے دی کہ انسان اے سی چلا لے اور کھڑکیاں ساری کھول دے، فائدہ ہوگا، ساری ٹھنڈک نکلتی جائے گی۔ تو ہم عبادت کر رہے ہیں، نماز، نوافل، تہجد، تسبیحہ، ذکر اذکار، صدقہ خیرات چل رہی ہے، دوسری طرف غیبت بھی ہو رہی ہے، حسد بھی ہو رہا ہے، بغض بھی دل میں رکھا ہوا ہے، گالم گلوچ بھی ہو رہی ہے، فحش کلامی بھی ہو رہی ہے، لڑائی جھگڑا بھی ہو رہا ہے۔ تو وہ عبادات کا نور آئے گا اور نکلے گا، آئے گا اور نکلے گا۔ یاد رکھے کوئی اثر نہ دل میں آئے گا نہ جسم پہ آئے گا۔ ہر قسم کے معاصی سے اجتناب کا عہد کر لیں، نہ آنکھ کا گناہ کریں گے، غلط دیکھیں گے، نہ زبان کے گناہ میں مبتلا ہوں گے، غلط بولیں گے، نہ کانوں سے گناہ سنیں گے، نہ اپنے جسم کے کسی عضو کو گناہ میں استعمال کریں گے۔ سب عہد کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ گناہوں سے اجتناب۔ شیطان تب یہ دیکھتا ہے کہ اب یہ بندہ تو اللہ پاک سے جڑ رہا ہے، پھر کیا کرتا ہے بھی چلو غیبت میں لگا دو۔ یہ غیبت سب سے بڑی مصیبت ہے، اس میں عوام کیا خواص کیا سب مبتلا، بیٹھ گئے، کوئی موضوع عنوان آ گیا اور بس لگ گئے ہیں۔ زندوں کی غیبتیں ہو رہی ہیں، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی غیبتیں ہو رہی ہیں، بڑوں کی غیبتیں ہو رہی ہیں، دوستوں کی غیبتیں ہو رہی ہیں، چھوٹوں کی غیبتیں ہو رہی ہیں، بزرگوں کی اکابرین کی غیبتیں چل رہی ہے، اساتذہ کی مشائخ کی چل رہی ہے، یا کسی کی بھی ہو، غیبت جائز نہیں ہے۔ پھر خاص طور پر رمضان کا مہینہ، زبان کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، اپنے ایک ایک عضو کی حفاظت کرنی ہے، غلط نہیں دیکھنا۔ اور پھر اسی طریقے سے ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں ان سے بھی عرض کرتا ہوں، پردے کا اہتمام، پردے کا اہتمام، عہد کر لے کہ بے پردہ نہیں رہنا، کسی محرم کی نظر نہیں پڑے۔ تو گناہوں سے بچنے کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے رمضان کے مہینے۔ اسی طریقے سے ایک چیز یہ ہے کہ ذمے پہ جو عبادات یعنی حقوق اللہ یا حقوق العباد ہے اس کو ادا کرنے کا اہتمام، یہ بہت ضروری بات ہے۔ اور سے سنیں، بعض مرتبہ ہمارے ذمے سابقہ قضا نمازیں ہوتی ہیں، سابقہ قضا نمازیں ہوتی ہیں، روزے ہوتے ہیں، سابقہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، اور ہم اس کی فکر نہیں کرتے۔ قیامت کے دن تو پھر معاملہ سخت ہوگا۔ تو اسی لیے اس رمضان میں خاص طور پر جو قضا نمازیں ہیں، علماء نے لکھا کہ اگر ہم نوافل کی کثرت پہ لگ جائیں اور سابقہ قضا نمازیں لازم ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ نوافل بھی پڑھنے ہیں لیکن آپ ترجیح اپنی قضا نمازوں کو دیں۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ پھر جو وقت بچے تو نوافل پڑھیں۔ یہ نہیں ہے کہ اب سابقہ قضا فرض لازم ہے، فرض کو ہم چھوڑ دیں اور نوافل کثرت سے پڑھ رہے ہیں، تو ایسا نہیں۔ تو قضا نمازیں اگر لازم ہیں اور بہت آسان ہے، بعض مرتبہ شیطان ہمیں بے ہمتی دلاتا ہے، اب ہر نماز کے ساتھ سابقہ ایک قضا پڑھے، فجر کے ساتھ، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ایک ایک، تو دن میں 5 یہ ہو گئی۔ اب مہینے 30 دن گزریں گے، ہر 30 نمازیں تو یہ آپ کی ہو گئی، اس کی پابندی۔ اب روزے تو قضا رکھ نہیں سکتے، وہ تو رمضان کا مہینہ ہے، تو اس کا پہلے سے اہتمام کر لیں۔ شعبان کے مہینے میں اہتمام کر لیں، 2 روزے ہیں، 4 ہیں، 8 ہیں، 10 ہیں،
یا اگر زیادہ ہے تو کچھ پہلے کچھ رمضان کے فوراً بعد پھر رکھ لیں گے، لیکن اس کو چھوڑنا نہیں ہے اگر روزے قضا لازم ہے، ذمے پہ ہے۔ زکوٰۃ اگر سابقہ سالوں میں ادا نہیں کی یا پہلے علم نہیں تھا، یا اگر خدا نخواستہ پہلے اللہ پاک سے تعلق مضبوط نہیں تھا، تو اس کی بھی فکر کرے، علماء سے مفتیان سے جا کر پوچھے، حساب لگائے ایک ایک پائی کا۔ ہم نے ایسے ساتھی خود دیکھے ہیں، ہمارے ساتھ بنوری ٹاؤن میں ایک طالب علم داخل ہوئے درجہ اولا میں، تو جب داخل ہوئے جوڑے، خاندان میں کوئی عالم نہیں، نہ کوئی یہ ترتیب تھی۔ اس وقت اس بچے کو فکر ہوئی زکوٰۃ ادا کرنے کی، روزانہ دارالفتہ جاتے، روزانہ سبق کے بعد، اور نیچے جا کے اپنا جتنا حساب کتاب تھا، دودھ کا کاروبار بہت بڑے پیمانے پہ، تو وہ حساب، اور پھر آہستہ آہستہ ترتیب شروع ہوئی۔ کہا ہم نے آج تک زکوٰۃ نہیں دی، ہم نہیں جانتے زکوٰۃ کیا ہے، لیکن اس طرح نے فکر شروع کی، اور دورہ حدیث بنوری ٹاؤن میں پڑھ کے فارغ ہوئے، پھر سال لگایا جماعت میں۔ تو یہ دین کی علم کی برکت ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ تو چاہے سابقہ نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ لازم ہے، اسی طریقے سے حقوق العباد، کسی سے قرض لیا اور ادائی نہیں کیا، یا کسی سے مال لیا تھا، کسی کا مال لازم ہے، ذمے پہ ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، میراث کا حصہ ہے، کوئی بھی چیز ہے، فوراً ادائیگی کی فکر کریں۔ ایک طرف تو اگر ہم عبادت کر رہے ہیں، دوسری طرف حقوق العباد ذمے پر ہے۔ اسی طریقے سے ہر ایسے عمل سے اجتناب جس سے کسی کی دل شکنی ہو۔ اگر ہم بڑے صف اول کے نمازی ہیں، پہلے صف میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن باہر جا کے ایک کو طعنہ، دوسرے کو گالی، تیسرے کو الزام، اور ایک کی دل شکنی کر رہے ہیں، دوسرے کی دل شکنی کر رہے ہیں، ہمارے اکابرین علماء نے لکھا کہ اس شخص کو تصوف کی ہوا بھی نہیں لگی، کہ کیا کر رہا ہے؟ دل آزاریہ کر رہا ہے، اور عبادت گزار مسجد میں بنا ہوا ہے۔ تو دل آزاری سے توبہ کریں۔ تو رمضان کا مہینہ صاف ستھرا گزارنا ہے، اور انشاءاللہ ہمارا یہ مہینہ اگر اس طرح گزرے گا کہ اعمال کے ساتھ حقوق اللہ کی ادائیگی کی بھی فکر، حقوق العباد کی ادائیگی کی بھی فکر، تو آپ خود تبدیلی دیکھیں گے، اور آئندہ جو آنے والا سال ہوگا وہ بھی پورا صاف ستھرا گزرے گا۔ یہ رمضان جو ہے نا، یہ پورے سال کے لیے گویا کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک یعنی انسان اس سے گزرتا ہے کہ اب پورا سال کیسا آئے گا۔ اگر یہ ہمارا غفلت میں، گناہوں میں، بدعملی میں، غیبتوں میں، چغلیوں میں، ان چیزوں میں گزرا، تو آگے پھر صورتحال شاید اس سے بھی زیادہ خراب ہو۔ تو بس عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کی تیاری کی فکر ابھی سے کریں، اور جب رمضان آ جائے تو پھر اس کے ایک ایک لمحے کی قدردانی۔ آخری عشرے میں پھر اعتکاف کی عبادت ہے، کوشش کریں کہ گھر سے کم از کم ایک فرد اعتکاف میں بیٹھے، مستورات خواتین میں سے بھی کوئی ایک بیٹھ جائے، اور مردوں میں سے بھی کوئی ایک ساتھی اعتکاف میں لازمی بیٹھے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ کچھ وقت کے لیے مختصر مشائخ کے خدمات شریفہ پڑھے جائیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ذکر و مراقبہ ہوگا، پھر دعا ہوگی۔ جن ساتھیوں کے پاس اگر ختم خواجگان کے کارڈ نہیں ہیں، وصول فرما لیں۔ جن کے پاس ہے تو وہ اپنے کارڈ نکال لیں، نہیں ہے تو طلباء سے وصول کر لیں۔ جی، یہ کارڈ جو ہے نا، یہ پھر محفوظ فرما لیں اپنے پاس۔ رمضان میں بھی انشاءاللہ آخری عشرے کی مجالس ہوں گے، یہ آپ حضرات اس کو روزانہ انفرادی طور پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو محفوظ رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔
اللهم بارك على محمد وعلى ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی. سات مرتبہ پڑھے. اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا قاضی الحاجات. سات مرتبہ پڑھے. اللہم یا کافی المہمات اللہم یا کافی المہمات. سات مرتبہ پڑھے. اللہم یا دافع البلیات اللہم یا دافع البلیات. سات مرتبہ پڑھے. اللہم یا شافی الامراض اللہم یا شافی الامراض. سات مرتبہ پڑھے. اللہم یا رفیع الدرجات اللہم یا رفیع الدرجات. سات مرتبہ پڑھے. اللہم یا مجیب الدعوات اللہم یا مجیب الدعوات. سات مرتبہ پڑھے. اللہم یا ارحم الراحمین اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل. تین مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی. تین مرتبہ پڑھے. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تین مرتبہ پڑھے. لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل اللہم بارک. تین مرتبہ پڑھے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی. تین مرتبہ پڑھے. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر.
ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ تین مرتبہ پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ تین مرتبہ پڑھیں، واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ تین مرتبہ پڑھیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل۔ تین مرتبہ پڑھیں، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ تین مرتبہ پڑھیں، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے، ہم اس کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر اطہر میں اور آپ کے واسطے وسیلے سے پوری امت مسلمہ بالخصوص خلفائے راشدین، تمام صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے تمام مشائخ اور بزرگوں کو، اپنے تمام اساتذہ اکرام، والدین، دوست، احباب، رشتہ دار، اعزاء، اقارب، جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، بالخصوص اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان ختمات کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان تمام حضرات کو اپنی شان کے مطابق کامل درجے میں اس کا ثواب نصیب فرمائیں۔ کچھ دیر کے لیے ذکر کریں گے، پہلے ذکر جہری یعنی جس کو ذکر لسانی زبان سے ذکر کرنا کہتے ہیں، لیکن اتنی آواز سے کریں گے کہ ہر ساتھی کی آواز اپنے کان تک جائے۔ اس کو جہر معتدل کہتے ہیں، جس سے کسی دوسرے ساتھی کو یا عمل کرنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ کچھ دیر کے لیے ذکر جہری کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ مراقبہ یعنی ذکر قلبی کریں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. تمام ساتھی اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں، سروں کو جھکا لیں، آنکھوں کو بند کر دیں اور دل میں یہ تصور کریں کہ میرے دل میں جو گناہوں کا میل کچیل زنگ ظلمات قدورات ہے وہ سب اللہ پاک کے اس مبارک ذکر کی برکت سے میرے دل سے نکل رہا ہے، اور اللہ کی بارگاہ سے انوارات فیوزات تجلیات وہ میرے دل پہ وارد ہو رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ. یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، یار رہے یا
مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تاد میں آخر ورد زبان اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تاد میں آخر ورد زبان اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رہے بس تاد میں آخر ورد زبان اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے بس رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تاد میں
آخر ورد زبان میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. یا اللہ یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذی الجلال والاکرام یا حنان یا منان ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں نافرمانیاں ہوئی جان بوجھ کر کی نادانی میں ہوئی کسی کے کہنے پر کی شیطان کے بہکاوے میں آ کر کی یا اللہ ہم توبہ طائب ہوتے ہیں اس مبارک جگہ اور مبارک مقام مبارک مجلس کی برکت سے. یا اللہ سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. یا اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے. یا اللہ جس کام سے آپ راضی ہوتے ہو خوش ہوتے ہو یا اللہ ان کاموں کی توفیق ساری زندگی موت تک نصیب فرما دے. یا اللہ جن کاموں سے آپ کی ناراضگی نافرمانی لازم آتی ہے جس کی وجہ سے اے اللہ ہم آپ سے دور ہٹتے ہو آپ ناراض ہوتے ہو آپ سے دوستی خراب ہوتی ہو یا اللہ ان سے موت تک ہماری حفاظت فرما دے. نفس اور شیطان کے وساوس سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے. اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اور اتباع یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے. پوری زندگی یا اللہ ایک ایک سنت کو سیکھ کر اس کو زندہ کرنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ سنتوں سے ہماری زندگیوں کو مزین فرما دے. سنتوں سے یا اللہ ہمارے گھروں کو آباد فرما دے. ہماری آل اولاد کو مستورات کو نسلوں کو سنتوں والی شریعت والی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ جتنے ساتھی محبت سے بیٹھے بات سنی ذکر میں شریک ہوئے اے اللہ سب کے آنے کو قبول فرما لے. اے اللہ ایک ایک ساتھی کو قبول فرما لے. جو مجلس میں نہیں جنہوں نے سنا ہے اے اللہ ان کو بھی قبول فرما لے. اے اللہ ساری زندگی اپنے ذکر کی مجلسوں سے اپنی یاد کی مجلسوں سے نیک مجلسوں سے جڑ کر رہنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ موت تک ہمارے دل اور ہماری زبان کو اپنی پیاری یاد سے مبارک یاد سے ذکر سے معطر فرما دے. یا اللہ جتنے ساتھی اس وقت مجلس میں شریک ہیں یا اللہ ان سب کی مغفرت کے اور ان کی برکت سے یا اللہ ہم سیاہ کاروں کی مغفرت کے یا اللہ فیصلے فرما دے. ہماری اس مسجد کو یہاں چلنے والے جتنے سلسلے ٹوٹے پھوٹے ہیں یا اللہ اس کو قیامت تک کے لیے قبول فرما لے. جتنے سلسلے ہمارے اساتذہ نے بزرگوں نے بڑوں نے حضرت بڑے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برکتوں سے قائم ہوئے ہیں یا اللہ قیامت تک اس مسجد میں اس کو جاری اور ساری فرما دے. یا اللہ مسجد میں مدرسے میں خانقاہ میں یا اللہ مدرسۃ البنات میں وسعت کے اسباب غیب سے نصیب فرما دے. یا اللہ غیب سے معاملات کے فیصلے فرما دے. یا اللہ جہاں سے گناہوں کی آواز آتی ہے وہاں سے تیرے مبارک ذکر کی آوازیں سننا نصیب فرما دے. تلاوت کی اذان کی نماز کی تسبیحات کی یا اللہ اصلاحی مجالس کی آوازیں سننا پورے اہل محلہ کو نصیب فرما دے. اے اللہ اسباب اور کے انتظام غیب کے خزانوں سے ہم سب کو نصیب فرما دے. آنے والے مبارک مہینے کی صحیح قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ کسی ساتھی کو کسی مسلمان کو اتنا قریب لا کر آنے والے مہینے کی برکتوں سے محروم نہ فرما دے. اے اللہ صحت سلامتی عافیت کے ساتھ جسم کی طاقت کے ساتھ تندرستی کے ساتھ ایک ایک روزہ رکھنے کی تراویح پڑھنے کی
اعمال کرنے کی توفیق یا اللہ ہم سب کو، ہمارے گھروں کی مستورات کو، ہمارے بچوں بوڑھوں کو، سب کو یا اللہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ حرمین الشریفین کی رونقوں کو بحال فرما دے۔ اے اللہ یہ جو دجالی فتنہ ہے جو وبا کی شکل میں امت پہ مسلط کیا جا رہا ہے، اے اللہ اس فتنے سے پورے پاکستان کو، یہاں کے رہنے والوں کو یا اللہ پوری امت مسلمہ کو محفوظ فرما دے۔ اے اللہ پورا رمضان اتصال کے ساتھ جڑ کر، حاضری کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، دوام کے ساتھ مسجدوں میں آنے اور مسجدوں میں نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اعتکاف کی سنت کو یا اللہ زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، اس مجلس میں ہے، مسجد کے جتنے بزرگ احباب نمازی جس درجے میں بیمار ہیں، اے اللہ سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے۔ ہماری والدہ محترمہ کے لیے دعا فرمائیں، اللہ پاک ان کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے۔ جتنے پریشان حال ہے یا اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما دے۔ سب کی قبروں کو یا اللہ جنت کے باغیچے بنا دے۔ ہمیں بھی آخرت کے اس حقیقی گھر کی تیاری کی بھرپور توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ رزق حلال واسع اور وافر مقدار میں نصیب فرما دے۔ حرام سے، مکروہ سے، مشتبہ سے، کسی کا حق مارنے سے یا اللہ ہمیں موت تک محفوظ فرما دے۔ اے اللہ جب موت کا وقت آئے تو زبان پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو جاری اور ساری فرما دے۔ کلمے والی موت، ایمان والی موت، عافیت والی موت نصیب فرما دے۔ یا اللہ بے ایمانی کی موت سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ عذاب قبر سے، عذاب حشر سے، قیامت کے دن کی ذلت رسوائی سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ اپنے حبیب کی شفاعت قیامت کے دن ہم سب کو نصیب فرما دے۔ بلا حساب و کتاب جنت الفردوس ہم سب کو نصیب فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک۔ السلام علیکم۔